خدا را اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، اپنی بات کریں، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں، اپنے دلائل دیں، دوسرے کے دلائل سننے کا حوصلہ رکھیں۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مسائل شرعیہ پہ اختلاف رائے نہیں رہا؟ تابعین میں رہا ہے، اتباع التابعین میں رہا ہے، ائمہ اربعہ میں رہا ہے، فقہاء مجتہدین میں رہا ہے، مگر انہوں نے اس کو باعث نزاع نہیں بنایا، اس ایکسٹریم پر نہیں لے گئے کہ فتنہ و فساد کا باعث بن جائے۔ کتنے شواہد موجود ہیں، کاش ہم وہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا تھا حضرت وہ فلاں اور فلاں بندے آپس میں اتنا لڑے ہیں، اتنا جھگڑے ہیں کہ ایک دوسرے پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا جاؤ انہیں جا کے مہذب الفاظ کے ساتھ سمجھاؤ، اگر سمجھ آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آپ کا آزاد کردہ غلام قریب آیا تھا اور اس نے آ کے عرض کی تھی حضرت آپ تو 3 وتر پڑھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ 1 وتر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا یقیناً وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ایسا کرتے ہوں گے۔ تبرہ بازی نہیں شروع کر دی، تان و تشنیع نہیں شروع کر دی۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نکسیر پھوٹنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل تھے، آپ کا موقف تھا، جبکہ حضرت امام مالک اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما ان کا موقف اس سے مختلف تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک بندے نے عرض کی حضرت آپ بتائیے کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جو نکسیر سے وضو نہ ٹوٹنے کے قائل ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں تمہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکنے والا؟ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل شام نے ان سے بغاوت کی اور مشکلات پیدا کی تو کسی نے کہا جی حضرت ہم اہل شام کو کافر کہیں؟ آپ نے منع کر دیا۔ منافق کہیں؟ آپ نے منع کر دیا۔ فرمایا نہیں نہیں، کافر بھی نہیں کہوں گا، منافق بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آثار، یہ شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں، خیر القرون میں یہ اختلاف رائے بے شمار مسائل پہ رہے ہیں، مگر انہوں نے اس اختلاف کو فتنہ و فساد، جنگ و جدل کا باعث نہیں بنایا، اپنی بات کی ہے، دوسرے کی سننے کا حوصلہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔